حسن صاحب، امریکہ ایران امن معاہدہ بھی ہے اور جنگ بھی جاری ہے، یہ کیا ہے؟ دوسری طرف میڈیا رپورٹس کے مطابق امریکی صدر نے چائنا پر الزامات کی بارش کر دی، جبکہ چائنا نے تردید کی ہے۔ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کو کافی آگے تک کا پتہ ہے، کچھ ہمیں بھی بتائیں۔ گزشتہ دنوں آپ نے مبہم سا ایک ہنٹ بھی دیا تھا۔ ہنٹ نہیں دیا تھا میں نے، بیسیکلی مریم یہ اسٹریٹ ٹاک میں نے بات کی تھی کہ دو فیکٹرز جو اس نے بتائے تھے عائشہ نے، میں نے کہا ایک تیسرا فیکٹر ہے جو اس سے بھی بڑا ہے، لیکن میں اس کے بارے میں بات نہیں کروں گا۔ وہ یہی بات تھی جو اب امریکن پریزیڈنٹ نے کر دی ہے۔ یہ میرا اسسمنٹ تھا، میں نے جان بوجھ کے منحوس بات نہیں کی، لیکن میں ایک اور بات آپ سے کرنا چاہ رہا ہوں۔ دیکھو، جب تک حالات نہیں بدلتے سوالات نہیں بدلیں گے۔ اچھا، سوالات نہیں بدلیں گے تو جوابات بھی نہیں بدلیں گے، تو وہ ایک بوریت اور منوٹنی سی مجھ پہ طاری ہو رہی ہے۔ اکتاہٹ کا شکار ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی میں اس کا کیا حل کروں۔ اچھا، تو امریکہ نے براہ راست الزام لگا دیا ہے، میرا خیال ہے چند دن پہلے کی بات ہے، ہفتہ ایک ہوا ہوگا بمشکل۔ تو میں نے کہا تھا ایک تیسرا فیکٹر ہے جو ان دونوں سے زیادہ اہم ہے، جس کی طرف میں نے عائشہ کو کہا تھا کہ جس کی طرف تم نے اشارہ کیا ہے یہ اس سے زیادہ بھاری ہے۔ اب کہانی کیا ہے؟ بات ہو گئی ہے، امریکہ نے کھل کے کہہ دیا ہے، اب ہم بات کر سکتے ہیں۔ وہ چونکہ ایک منحوس بات تھی، میں خود کرنا نہیں چاہ رہا تھا، اور مجھے اندازہ تھا کہ چند دنوں میں یہ بات ہوگی۔ اچھا، امریکہ نے الزام لگایا ہے چائنا نے اس کی تردید کی ہے، تو ظاہر ہے تردید ہی بنتی ہے، ورنہ کیا وہ کہتے کہ ہم تمہاری اوقات سے واقف ہونا چاہ رہے ہیں۔ ایران کو ہماری آشیرواد حاصل ہے، اور شاید چائنا کے علاوہ بھی کسی کی حاصل ہے۔ ہم تمہاری اوقات دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ جو لیتھل قسم کے ویپنز ہیں، ہائیڈروجن بامز یا ایٹم بامز، وہ سب کو پتا ہے، اور یہ بھی سب کو پتا ہے کہ اگر وہ سلسلہ، وہ کھیل شروع ہو گیا تو پھر لاٹھیوں سے دنیا دوبارہ آغاز کرے گی، جتنے انسان بچ جائیں گے۔ تو ظاہر ہے انہوں نے الزام لگایا ہے، بے بنیاد نہیں ہوگا، انہوں نے تردید کی ہے، ان کو تردید کر دینی چاہیے تھی، بہت اچھا کیا ہے۔ بیسیکلی کہانی کیا ہے؟ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ چائنیز وزڈم بہت مشہور ہے۔ تقریباً 1500 سال پہلے ہمارے آقا نے جب کہا تھا کہ علم حاصل کرو چاہے چین تک جانا پڑے، اٹس بیکاز آف دیئر وزڈم۔ ان کی ہسٹری اٹھا کے کبھی دیکھو، دے آر ویری وائز پیپل۔ انہوں نے شہباز کو ممولے سے لڑانے کے دوران ان کی اسسمنٹ شروع کر دی ہے۔ جو فیصلہ کن ویپنز ہیں، میں نے ابھی بات کی ہے، ایٹمی اور یہ وہ وغیرہ، وہ تو پتہ ہے، باقی وہ باریکیوں میں جا کے دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان کے اندر جنگ کے حوالے سے کیپیبلٹی، کمپٹنس، کریٹیوٹی، جنگی ہتھیاروں کے حوالے سے، اور ان کی پرفارمنس کے حوالے سے کیا ہے۔ اب نہیں تو اور another 1 or 2 weeks آپ ہی کے پروگرام، اٹس more than 4.5 months۔ میں نے کہا تھا کہ دیکھتے جاؤ ہوتا کیا ہے۔ بیسیکلی انہوں نے امریکہ کو بالکل اس کی اصل حالت میں، اریاں حالت میں دیکھ لیا ہے، مزید دیکھ لیں گے، چونکہ وہ باز نہیں آئیں گے، سب کچھ اریاں ہوتا چلا جائے گا۔ یعنی بیسیکلی اب چائنا سپر پاور ہونے کی ریس میں نہیں ہے، چائنا اٹ سیلف از اے سپر پاور۔ اب کالنگ دا بلف والی سٹیج آ رہی ہے، وہ ناپ تول کر رہے ہیں اس پورے کھیل میں، امریکہ کی اوقات، بساط، ٹیکنالوجی، اسٹریٹجی، ہر چیز کا ناپ تول ہو رہا ہے۔ تو بہرحال دیکھتے جاؤ۔ اور جنگ کا آغاز نتن یاہو اور ٹرمپ وغیرہ نے کیا ہے، تو اس میں کیا عجیب و غریب سے محاورے ہیں، اپنے ہی وہ لو آپ اپنے جال میں صیاد آ گیا والی بات ہے۔ اسرائیل کی تو خیر اوقات کوئی نہیں، بہت اوقات ہے، لیکن ادروائز امریکہ کے مقابلے دشمن کے بارے میں تھورلی جاننا، اگر آپ نے جنگ چھیڑنی ہے، اس کا آغاز کرنا ہے،
اس میں سب سے اہم اور بنیادی بات یہ ہوتی ہے کہ دشمن کی اوقات کا آپ کو پتہ ہو. تو سبحان اللہ, ایکسلنٹ اسٹریٹجی. اور امریکہ نے اہم ہی بوتھا اٹھا کے الزام نہیں لگا, ان کو عقل اب آئی. اور وہ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں کہ جب زوال آتا ہے تو وہ لوگ ذہنی طور پہ پسماندہ لوگوں کے پاس قیادت آ جاتی ہے قوموں کی. یہ جو پچھلے دنوں ٹرمپ صاحب نے بڑی حیرت کا اظہار کیا تھا کہ عوام جس طرح روئے اور یہ اور وہ یہ نماز جنازہ پہ, تو کامن سے میں سوچ رہا تھا کہ اللہ پاک ظاہر ہے رب العالمین کے اپنے فیصلے ہیں کہ سپر پاور کا کرتا دھرتا اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ تم نے رجیم چینج کے چکر میں بغیر سوچے سمجھے جاہلوں کی طرح فاصلے تھے ایرانینز کے اور اس رجیم کے درمیان, اور اس کی تاریخی وجوہات بھی ہیں, ان کو اکٹھا کر دیا. دیکھو میرا آپ سے کسی بات پہ کوئی ہو جائے ڈفرینسز, لیکن میں اگر خدا نہ خواستہ میں بیمار پڑوں یا آپ کے ساتھ کو بدتمیزی کرے تو میں تو اس وقت بھول جاؤں گا بالکل. سو رجیم کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ ساری ہمدردیاں عوام اور رجیم ایک پیج پہ آ گئے. کرنے والا خود ہے اور وہ حیران بھی ہو رہا ہے. بہرحال آگے چلو, جب زوال آتا ہے تو متیں ماری جاتی ہیں, یاد رکھنا. اللہ کہتے ہیں نا آ کے ڈانگ نہیں ماردا مت ماردا ہے. تو کئی سپر پاورز آئیں, کئی گئیں. another super power is on its way out. mark my words. یہ بہت اعلیٰ اسٹریٹجی تھی. چلیں بالکل پنگا انہوں نے آپ لیا, وہ انہوں نے نہیں لیا. جی نیکسٹ ٹاپک پہ چلتے ہیں. گزشتہ دنوں مولانا کے متنازع بیان پر بہت تجزیے تبصرے ہو چکے ہیں, آپ بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ نہیں, میں کچھ نہیں کہنا چاہوں گا یار. یہ ہم عجیب قسم کے لوگ ہیں, شروع ہو جاتے ہیں, اس کو اگنور کر دیتے تو بات ہی کوئی نہیں تھی. اور یہ ہماری ٹریڈیشن ہے. یہ جو ہوتا ہے یہ جو دہشت گردی اور فلانا, نواز شریف کیا نہیں کہتا رہا, ان کی صاحبزادی کیا نہیں کہتی رہیں, سارے ہی کہتے رہیں اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے وقت پہ. یہ ٹائپ ہے ان کا. جنرل باجوہ ان کا نام لے لے کے یہ کیا کیا نہیں بولتے رہے, اور شہداء کے بارے میں یہ کنفیوز کرنا نہیں. رش آف بلڈ مجمع دیکھ کے پاگل ہوئے. اور سیاستدان کا کیا ہے, یہ تو لفظوں کی لوڈو کے کھلاڑی ہوتے ہیں, وہ بولتے رہتے ہیں. اس بیان پہ بجائے اس کے کہ یہ مٹی ڈالتے, پانی ڈالتے, انہوں نے اس پہ تیل چھڑکنا شروع کر دیا. I don't want to talk about it. دیکھو بات سنو, پیشے سارے مقدس ہیں, یہ اس لیے زیادہ اور پوری دنیا میں. مارٹرڈم کیا ہے؟ شہادت کا تصور صرف ہمارے یہاں نہیں ہے. یہ یاد رکھنا, یہ کسی نہ کسی رنگ میں ہر قوم میں ہر عہد میں موجود رہا ہے, جو جان دیتے ہیں. اور this is not the only profession جو مقدس ہیں. استاد اگر ہو تو سبحان اللہ. الیگزینڈر دی گریٹ کا, سکندر اعظم کا ایک جملہ سنو. اس نے کہا تھا میرا باپ مجھے آسمانوں سے زمین پہ لایا, میرا استاد زمینوں سے اٹھا کے مجھے آسمانوں تک لے گیا. استاد کا مرتبہ. منصب اگر منصف ہو, حرام نہ کھاندہ ہوئے, بکاؤ نہ ہو, ڈرو نہ ہو, اس سے بڑا ہے. تو شہداء کے بارے میں بات کرنا وہ تو سمجھ میں نہیں آتی. کو کرے بھی تو میں نہیں مانتا. ہاں کدی بات. ہمارا سیاستدان جو ہے, یہ دیکھو بات سنو, تنخواہ کی بات کرتے ہو تو 380 ارکان یا پتہ نہیں کتنے ہیں, ساری اسمبلیاں پنجاب پنجوب یہ وہ ادھر ادھر کی لگا لو, سینٹ بھی لگا لو. یہ جو پھاڑتے ہیں وہاں بیٹھ کے مراعات اور تنخواہیں وغیرہ, اس کو جسٹیفائی کرتے ہیں. یہ تو اہم ہی چھوڑو, مجھے بھی ادھر گھسیٹ لیا آپ نے. اس بات کو اگنور کر دے. ویل لیفٹ جسے کہتے ہیں نا, وہ کرنا چاہیے تھا. آپ نے اور ہوا دے دی. یعنی میرے جیسا بندہ جو اس طرح کی بات سننے کا روادار نہیں ہے, اس نے بھی بعد میں سنا. ری ایکشن کے نتیجے میں مجھے باقاعدہ میں نے اخلاق کو کہا کہ بیٹا یہ کٹ کے دکھا میں نے کی کیا ہے مولانا نے. اینٹ سے اینٹ, جب وہ زرداری صاحب نے فرمایا تھا اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے, تو میں اس وقت بھی کالم میں لکھا یا کسی پروگرام میں کہا مجھے یاد نہیں, میں نے کہا نہیں, اینٹ سے اینٹ نہیں بجایا کرتے, اینٹ پہ اینٹ رکھا کرتے ہیں.
لیکن یہ سیاستدان ہانک دیتے ہیں جو ان کے منہ میں آیا دماغ میں آیا. اس لیے اٹس ناٹ امپورٹنٹ. آئی ایم شیور ہی ڈزنٹ مین اینی تھنگ.